نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll have a quick recap of what we studied in our last lecture. That was project quality management. We'll start with the planning. The process is quality planning. The output were quality management plan, quality matrix, quality checklist, process improvement plan, quality baseline, updates to the project management plan. In execution, it was quality assurance, requested changes, recommended corrective actions, update to organizational process assets, and the project management plan. Monitoring and controlling, quality control measurements, validated and recommended defect repair, recommended corrective actions and preventive actions, requested changes, validated deliverables, update to the quality baseline, organizational process assets, and the project management plan. ہم نے کوالٹی مینجمنٹ پلان میں جو چیزیں ڈسکس کی تھیں, موسٹ امپورٹنٹلی آئی وانٹیڈ یو گائز ٹو میک اے فوکس آن ہاؤ ٹو بی مور کوالٹی میچورڈ, کوالٹی ایشورڈ اینڈ کوالٹی کانشیس پرسن. آپ جتنے کوالٹی کانشیس ہوں گے اتنے ہی آپ کے پروڈکٹ میں, آپ کے پروجیکٹ میں, آپ کے ورک میں کوالٹی دکھے گی. جتنے آپ کے پاس ایریاز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف یور پروجیکٹ مینجمنٹ, چاہے وہ آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کے ڈیلیوریبلز ہیں, چاہے وہ آپ کے فیزز ہیں, چاہے وہ آپ کے یونٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ آپ نے اپنے ہر ایریا میں یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنی کوالٹی کو اچیو کریں. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کنفارمٹی اینڈ ایز ٹو یوز. جو کنفارمٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, فٹ ٹو یوز یا ایز ٹو یوز آپ کی کیا چیز ہوتی ہے. کنفارم کرنا, میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ سپوزڈلی یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ تھی 1 2 3 4 5, جو آپ چیز بنا رہے ہیں وہ اس موڈ لائک کہ وہ یہاں پہ آ کے ان 2 ایریاز پہ میپ کر رہی ہے, باقی کے جو 3 ایریاز ہیں وہ میپ نہیں ہو رہے. دیٹ مینس وہ کنفارمٹی نہیں ہے, صرف 2 ایریاز کی کنفارمٹی ہے. فٹ ٹو یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنفارم کر دیا, آپ نے جتنے ایریاز تھے آپ نے ان کو آپس میں ویسے ہی ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ آپ نے چیزیں بنائی ہیں, لیکن جو فٹ ٹو یوز ہے مینس کہ آپ کی یوزیبلٹی نہیں ہے. ایریاز آپ کی جو فنکشنالٹیز ہیں وہ ایز اٹ از ہیں, آپ نے ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ ان کو میپ کر لیا, لیکن آپ اگر نوٹ کریں تو یہ کنفارم کر رہی ہیں لیکن فٹ ٹو یوز نہیں ہے. مینز کہ فنکشنالٹی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نے ڈیولپ کی ہے, لیکن وہ فنکشنالٹی ڈیولپ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. ایک تو ہم نے یہ ایگزامپل لی تھی کہ آپ اپنے کوالٹی کانشیس ہوں گے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ, کنفارمٹی, فٹ ٹو یوز اس کو ذہن میں رکھیں گے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے, یا آپ کو ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. پریٹو چارٹ کیا ہوتا ہے, انالیسز کیا ہوتا ہے, اسکیٹر ڈائیگرام کیا ہوتی ہے, ہسٹوگرام کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 6 سگما کیا ہوتا ہے. 6 سگما پہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ فوکس کیا تھا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن 6 سگما کے جو فیزز ہوتے ہیں ڈیفیکٹس پر, اپرچونٹیز وہ کیا ہوتی ہیں, فنکشنالٹی وائز ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں, کتنے پر بلین اپرچونٹی پر ملین آپ کے فیچرز. آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے آپ ریئلائز کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں, پھر آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آپٹیمم لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اور وہ آپ کا ایک کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیس ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سی ایم ایم کو دیکھا تھا, ٹی ایم ایم کو دیکھا تھا, ٹیسٹنگ کو اسٹڈی کیا تھا کہ سی ایم ایم کیا ہوتا ہے, کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل ہوتا ہے. اسی طرح پی ایم آئی کا اپنا ہے او پی ایم 3, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اسی کے ساتھ ہم نے ٹیسٹنگ میچورٹی ماڈل یا ٹی ایم ایم کو ہم نے دیکھا تھا. ٹیسٹنگ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ آئی ٹی کا پروجیکٹ یا اس طرح کے کوئی بھی پروجیکٹ کریں جہاں پہ ٹیسٹنگ انوالو ہے تو اس میں آپ کے ٹیسٹنگ کتنے ایریاز پہ ہونی چاہیے, نہ کہ آپ پروڈکٹ بنا کے آپ خالی یوزر کو دیں یا پروڈکٹ ڈلیور کر دیں اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں. دیٹس اے رانگ اپروچ. آپ نے ہر فیز پہ, ہر ایریا میں, ہر ماڈیول پہ, ہر آپ نے فنکشن پہ آپ نے مختلف ٹیسٹنگ کے جو فیچرز ہیں ان کو پرفارم کرنا ہے یا ان کے اسٹیپس کو پرفارم کرنا ہے, سو دیٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جو ایک پروڈکٹ ہے وہ کافی حد تک کوالٹی میچورڈ پروڈکٹ ہو, آپ کے کنفارمٹی کے لحاظ سے بھی, فٹ ٹو یوز کے لحاظ سے بھی.
سو کوالٹی ایشورنس کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. ہم نے کوالٹی کنٹرول کے میجرز کو دیکھا تھا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کوالٹی میجرز اس کے کیا ہوتے ہیں, چیک لسٹ کیا ہوتی ہے, آڈٹس کیا ہوتے ہیں, آڈٹ کون پرفارم کرتا ہے. ہم نے ان سارے کی ٹریگر ایریاز کو, KPIs کی پروسیس انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں, ہم نے وہ دیکھے تھے کہ فار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ آپ ایک پروجیکٹ میں کوالٹی کو کیسے میک شور کریں گے, اور تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کسی بھی قسم کا پروڈکٹ ڈلیور کر رہے ہیں تو وہ کوالٹی میچورڈ یا کوالٹی ایشورڈ آپ کا وہ پروڈکٹ ہو. کوالٹی کا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کوالٹی کو مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کے کاسٹ آپ کو انکر ہو رہی ہوتی ہے, وہ بعض اوقات آپ کے پروڈکٹ کی اٹ سیلف جو کاسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت سی آرگنائزیشن کے ہم نے کیس اسٹڈیز دیکھے تھے کہ جنرل الیکٹرک کو کتنے لاس سوٹ فیس کرنے پڑے, کتنا اس نے اپنے 6 سگما کا جب اڈاپٹ کیا تو ان کو کتنا فائدہ ہوا. موٹورولا نے $14 بلین کا فائدہ ان ٹوٹل اس نے اب تک وہ پروفٹ اس میں بنا چکے ہیں بائی ہیونگ 6 سگما. 6 سگما کا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے مختلف بیلٹس ہوتی ہیں, مختلف اس کے سٹیجز ہوتی ہیں فرام 1 to 6. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کوالٹی مینجمنٹ کے ایسپیکٹ سے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کی تھی. سو اسی لیسن نمبر 6 کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, دیٹ از ڈاکومنٹ دا پروجیکٹ رول, ریسپانسبلٹیز اینڈ رپورٹنگ ریلیشن شپ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا 6 ہی ہے کریٹ اے کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان. So first we'll see document the project roles, responsibility and reporting relationship. Roles and responsibility as monitoring and controlling approach. ہمارے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لحاظ سے بہت سارے ایسپیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ PMBOK کو بھی اٹھا کے دیکھیں یا اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروسیسز کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت سارے ایریاز نظر آئیں گے فار ہیومن ریسورس. لیکن ہم نے ایز یوزول ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ جو آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ میں مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لیے کی ٹریگر ایریاز ہوتے ہیں. فرسٹ ویل سی واٹ از آرگنائزیشنل پلاننگ, انوالو آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈاکومنٹنگ پروجیکٹ رولز, ریسپانسبلٹیز اینڈ رپورٹنگ ریلیشن شپ. آؤٹ پٹ انکلوڈ پروجیکٹ آرگنائزیشنل چارٹ, اسٹافنگ مینجمنٹ پلان, ریسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس اینڈ ریسورس ہسٹوگرام. پروجیکٹ آرگنائزیشنل چارٹ کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ آرگنائزیشنل چارٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے پروجیکٹ کا جس کو آپ پروجیکٹ کا جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یا پروجیکٹ اٹ سیلف جس بیس پہ رن ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو آرگنائزیشن چارٹ آپ بناتے ہیں کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے, ڈیزگنیشنز کے لحاظ سے پروجیکٹ مینیجر ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہوگا, ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر ہوگا, آپ کا پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوگا, پروجیکٹ ایگزیکٹوز ہوں گے, پھر اس میں آپ کے مختلف ٹیمز ہوں گی, ڈیو لیڈ ہوگا, ڈیولپمنٹ لیڈ, ٹیسٹ لیڈ ہوگا, کوالٹی ایشورنس مینیجر ہوگا, آپ کا ٹیکنیکل رائٹر ہوگا. پھر ہر اس ڈیزگنیشن کے نیچے پھر فردر آپ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. اسی طرح آپ کے اسٹافنگ مینجمنٹ پلان, ریسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس کے ریسپانسبلٹیز اسائنمنٹ میٹرکس, پرسن اے کو کون کون سی اسائنمنٹ ملی ہیں, پرسن بی کو کون کون سی اسائنمنٹ ملی ہے, کون سی کس کے ساتھ اوور لیپ ہو رہی ہے, وہ پورا ایک میٹرکس بن جاتا ہے آپ کے سسٹم میں. ریسورس ہسٹوگرام کہ ریسورس یوٹیلائزیشن کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریسورس کتنا یوٹیلائز ہو رہا ہے, اوور لوکیٹڈ ہے, اوور ایلوکیٹڈ ہے یا وہ انڈر یوٹیلائز ہے. یہ آپ سارا ریسورس ہسٹوگرام میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. سیمپل آرگنائزیشن چارٹ فار اے لارج آئی ٹی پروجیکٹ, پروجیکٹ مینیجر, اس کے نیچے ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر, ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر کے نیچے سسٹم انجینئر, انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ گروپ, پروجیکٹ ٹیکنیکل لیڈ, کوالٹی ایشورنس, کنفیگریشن مینجمنٹ. پھر پروجیکٹ ٹیکنیکل لیڈ میں آپ کے پاس سافٹ ویئر سب پروجیکٹ مینیجر, سافٹ ویئر سب پروجیکٹ مینیجر 2, ہارڈ ویئر سب پروجیکٹ مینیجر. پھر ہر پروجیکٹ مینیجر کے اپنے نیچے ٹیم 1, ٹیم 2, ٹیم 3, ٹیم 1, ٹیم 2, ٹیم 1, ٹیم 2. یہ ایک سیمپل ہے کہ آئی ٹی پروجیکٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں اس میں ان کا جو آرگنائزیشنل چارٹ ہوتا ہے, آرگینوگرام جسے آپ کہتے ہیں, وہ مختلف آرگنائزیشن مختلف ہوتا ہے, لیکن ایک جنیرک ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے, دیٹس وائی اٹس کالڈ سیمپل, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں آرگنائزیشن میں وہ کس لحاظ سے یوز اور کون کس کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے, کون کس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ورک ڈیفینیشن اینڈ اسائنمنٹ پروسیس, RFPs, contract, charter, scope statement, requirement finalization, key output is finalized project scope baseline, finalized technical baseline.
فائنلائز ٹیکنیکل بیس لائن اور اسکوپ بیس لائن سے آپ کو ہاؤ ول ورک بی ڈن، پروگرام ٹیم اپروچ، ٹیکنیکل اپروچ سے ورک بریک ڈاؤن دا ورک، بریک ڈاؤن اسٹرکچر اینڈ ایکٹیویٹی ڈیفینیشن سے آپ کو اسائن ٹو دا ورک آرگنائزیشنل بریک ڈاؤن اسٹرکچر، او بی ایس اینڈ او بی ایس ریسپانسبلٹی، آپ کو یہ پورا ایک پروسیس سامنے مل جاتا ہے. Responsibility assignment matrices. The responsibility assignment matrix RAM is a matrix that map the work of the project as described in the WBS to the people responsible for performing the work as described in OBS. WBS وہ ہے کہ جو آپ نے پروجیکٹ کا جو اسکوپ تھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا انٹو ڈفرنٹ فیزز، ہر فیز کا آپ نے نیچے فردر ڈیفائن کیا، اس سے آپ نے ایکٹیویٹیز سے آپ نے ٹاسک، یہ سارے آپ نے منیمم لیول تک اس کو مینیجبل لیول تک آپ نے اپنے پروجیکٹ کو بریک ڈاؤن کر دیا. سو یہ تو ہو گیا آپ کا WBS. فار اے سیکنڈ آپ اپنے ذہن میں WBS کا ایک امیج جو ہے وہ کریٹ کر لیں، اسی کے ساتھ جو ابھی ہم نے آرگنائزیشنل بریک ڈاؤن اسٹرکچر یا آرگینوگرام یا آرگنائزیشنل چارٹ جو ہے ہم نے وہ دیکھا تھا، آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں ایک طرح سے میپ کر لیں. سو ایک طرف آپ کا آرگنائزیشنل چارٹ آ گیا، ایک طرف آپ کا WBS آ گیا. ریسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس یہ ہوگا کہ وہ جو WBS آپ نے ڈیفائن کیا ہے یا جو بنایا ہے اس کے اگینسٹ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں، سو ان دونوں کو آپس میں آپ نے میپ کرنا ہے اور اس میں آپ نے اسائنمنٹس ایلوکیٹ کرنی ہے کہ کون سی اسائنمنٹ، کون سے ٹاسک، کون سی ایکٹیویٹیز کون سے ریسورسز کر رہے ہوں گے یا پرفارم کر رہے ہوں گے. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریسورس ایلوکیشن یا ریسورس ایسٹیمیشن یہ ساری چیزیں بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. کین بی کریٹڈ ان ڈفرنٹ ویز ٹو میٹ یونیک پروجیکٹ نیڈس. رولز اینڈ ریسپانسبلٹی سیمپل کے طور پہ کہ کیا ہوتی ہیں. رول از انیشیٹر، ریسپانسبلٹی از انیشیٹ دا ورک فلو، responsible for defining the workflow and identifying the reviewers and approvers. Attach draft versions of document to be approved. Reviewer کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا reviewers کا word آیا تھا responsibility میں. Reviewer is reviews the approval document, save the document locally, makes changes directly to the document, use word track changes and upload the updated document to the shared repository. Modifies data field and enter notes as appropriate, accept document when complete to send workflow to remaining reviewers or for approval. یہ جو رولز اور ریسپانسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک سیمپل کے طور پہ یہاں پہ رکھی ہے کہ رولز آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر انیشیٹر ہے تو انیشیٹر کا ایک رول ہے اور اس کا جو ریسورس ہوگا وہ دیٹ کوڈ بی XYZ پرسن. ریویور اگین ایک رول ہے. جو پروسیس اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی یا رول اورینٹیڈ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پرسنس پہ یا انڈیویجولس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہیں، وہ رولز پہ یا اس پہ آپ کے جو پروسیس ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اسی لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رولز اور رسپانسبلٹیز اور جو پروسیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ بنائیں تاکہ کل کو اگر کوئی شخص چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو ان کو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ پروسیس از دیئر سو دیٹ ورک وڈ بی کیپ آن گوئنگ. اسی طرح ڈیلیگیٹڈ ریسورسز ایک رول ہے. ایگزیکیوٹ دا ورک فلو ایز ڈائریکٹڈ بائی دا ریویور اور اپروور. ڈیلیگیٹس دا ورک فلو بیک ٹو دا ریویور اور اپروور وین کمپلیٹ. اور اپروور کیا ہوتا ہے؟ اپروور ریویوز دا ایگزیکیوشن آف دا ورک فلو بائی ایچ ریویور, ریویوز دا فائنل اپروول ڈاکومنٹ, either accept the workflow to close it or request further review. Program owner view, track progress and report on workflow within the respective programs. Administrator is view, track progress and report on all workflows. And super user is administrator workflow as appropriate, include reassignment, cancellation and deletion. یہ جو سیمپل آپ کے پاس رولز اور رسپانسبلٹیز تھے یہ ایک IT آرگنائزیشن کے لحاظ سے میں نے یہاں پہ رکھی سو دیٹ یو وڈ نو کہ آپ کے جو آرگنائزیشن ہے اس میں مختلف قسم کے جو رولز ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں
وہ آپ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کون سے شخص کون سے کام کرنے کا رسپانسبل ہوگا. سیمپل رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر ایریا میں آپ دیکھیں تو WBS ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور آرگنائزیشنل بریک ڈاؤن یونٹ جو ہے وہ آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہوگا. سسٹم انجینئر، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ، ٹیسٹ انجینئر، کوالٹی ایشورنس، کنفیگریشن مینجمنٹ، انٹیگریٹڈ لاجسٹک سپورٹ، ٹریننگ. اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو 1.1.1، 1.1.2، 1.1.3، 1.1.4، 1.1.5، 6، 7 and 8. R is responsible organizational unit and P is performing organizational unit. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم انجینئر جو ہے وہ 1.1.1 جو ہے وہ رسپانسبل آرگنائزیشنل یونٹ اور 1.1.2 جو ہے وہ رسپانسبل آرگنائزیشنل یونٹ اور پرفارمنگ آرگنائزیشنل یونٹ. اسی طرح مختلف آپ کے جو WBS ایکٹیویٹیز ہیں وہ مختلف لوگوں پہ ڈیوائڈ ہو رہی ہیں ایٹ سرٹن لیول. اسی کے ساتھ ساتھ ریم شوئنگ اسٹیک ہولڈر رولز. ایز اے سیٹ بفور کہ جب آپ کو یاد ہے جب شروع میں ہم نے یہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا ہم نے اسپیکٹ شروع کیا تھا اور اس میں ہم جب انیشیشن میں تھے تو میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈر کے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کے بعد اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ جو ہے یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اور اسی میں ہم نے فردر ڈسکس کیا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈر کا رول ہے ود ان دا پروجیکٹ، اسٹیک ہولڈر کا جو اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں ود ان دا پروجیکٹ اور ٹورڈز دا پروجیکٹ ان کو بھی ڈیفائن کرنا یا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اف دیٹ پرسن از someone who is in habit of breaching the boundaries، تو اگر آپ نے اس کی رسپانسبلٹیز آپ نے ڈیزائن نہیں کی ہوئی، اسائن نہیں کی ہوئی یا ڈسکس نہیں کی ہوئی تو he or she can any time infiltrate in your work اور آپ کے کام کو وہ سفر کروا سکتا ہے. آئٹم کے لحاظ سے دیکھیں ایک جسٹ این ایگزامپل، اسٹیک ہولڈر کوڈ بی اینی ون، لیکن آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کے رسپانسبلٹی رولز آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آئٹم از یونٹ ٹیسٹ، انٹیگریشن ٹیسٹ، سسٹم ٹیسٹ، یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ. نیکسٹ کالم میں آپ دیکھیں تو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے پاس ABCDE اور نیچے جو ہے آپ کے پاس لیجنڈ میں A از اکاؤنٹیبل، P از پارٹیسپینٹ، R از ریویو ریکوائرڈ، I از ان پٹ ریکوائرڈ، S از سائن آف ریکوائرڈ. تو اسٹیک ہولڈر ABCDE جو ہے وہ A جو ہے وہ آپ کا سائن آف ریکوائرڈ فار یونٹ ٹیسٹ، انٹیگریشن ٹیسٹ، سسٹم ٹیسٹ. یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ میں آپ کا A کے سائن آف ضرورت ہوگی. B میں B از اکاؤنٹیبل فار یونٹ ٹیسٹ، فار انٹیگریشن ٹیسٹ پارٹیسپینٹ ہوگا، فار سسٹم ٹیسٹ پارٹیسپینٹ ہوگا اور فار یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ پارٹیسپینٹ ہوگا. اسٹیک ہولڈر C جو ہے وہ یونٹ ٹیسٹ میں اس کی ان پٹ ریکوائر ہوگی، انٹیگریشن ٹیسٹ میں اس کی اکاؤنٹیبل ہوگا، سسٹم ٹیسٹ میں بھی اکاؤنٹیبل ہوگا، یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ میں بھی اس کی ان پٹ ریکوائر ہوگی. اور ڈی جو ہے اس میں اس کے یونٹ ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کی ان پٹ ریکوائر ہوگی، انٹیگریشن میں بھی اس کی ان پٹ ریکوائر ہوگی، سسٹم ٹیسٹ میں بھی اس کی ان پٹ ریکوائر ہوگی اور یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ کے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. اور ای جو ہے ای اس کی ریویو ریکوائر ہوگا. ای ساروں میں یونٹ ٹیسٹ، انٹیگریشن ٹیسٹ، سسٹم ٹیسٹ اور یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹ میں ان سب میں اس کی ریویو ریکوائرڈ ہوگا فرام ای. سو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم نے اپنے سارے آئٹم جو کہ ہمارے آپ ایکشن آئٹم کہہ سکتے ہیں یا ہماری ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں یا ہمارے جو ٹاسک ہیں وہ آئٹم ہم نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے سارے جتنے اس کے ریلیونٹ جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے، یہ اسٹیک ہولڈر اگر آپ نے پیچھے، میں آپ کو اس کا اس طرح بتاتا ہوں کہ اگر پیچھے آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرز ہی پراپرلی ڈیفائن نہیں کیے ہیں، آپ کیسے اپنے جو ہیں جتنے آپ کے یہاں پہ آئٹمز ہیں، جتنے آپ کے یہاں پہ یونٹس ہیں، ان کو آپ ان کے ساتھ میپ کیسے کر سکیں گے. فار اے سیکنڈ جسٹ تھنک آف دس وے کہ ABDE ہم نے ڈیفائن کیے تھے، ناٹ سی ہم نے پیچھے ڈیفائن ہی نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا. سو کل کوئی یونٹ ٹیسٹ جب ہوتا ہے آپ کو ان پٹ ریکوائر ہے اور ان پٹ میں آپ اس کو میپ نہیں کریں گے تو آبویسلی آپ کا کام بہت زیادہ سفر ہوگا.
آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کو اسٹڈی کرانے کا مقصد یہ تھا سو دیٹ you know the importance of assignment, responsibilities, roles and responsibility matrix. آپ نے کمیونیکیشن آپس میں ان سب چیزوں کا کیسے کرانا ہے, آپ کو یہ سب چیزیں ایز یور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. فار اے سیکنڈ اگر آپ کے پاس سی نہیں ہے, آپ اس کو کیسے مانیٹر کرو گے, آپ اس کے انفلٹریشن کو کیسے مانیٹر کرو گے, آپ اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کیسے مانیٹر کرو گے. So for that you need to identify, وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, اب آپ کو وہ چیز کلیئر ہوگی کہ میں آپ کو صرف وہ چیزیں کروا رہا ہوں جو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے کی فیکٹرز ہیں. اور اسی لیے میں نے اس وقت اتنا ایمفیسس کیا تھا کہ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی, فرسٹ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی یور اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اسٹیک ہولڈر کے ریکوائرمنٹ میپنگ یا ریکوائرمنٹ گیدرنگ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سو دیٹ کہ آپ یہاں پہ آ کے اس کو پراپرلی یوز کر سکیں. RACI چارٹ ایک چیز ہوتی ہے, دیٹ از ریسپانسبلٹی اونلی آن آر پر ویک, اکاؤنٹیبلٹی, کنسلٹیشن اینڈ انفارم. سیمپل RACI چارٹ از ٹیسٹ پلان گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی, گروپ ڈی, گروپ ای. یونٹ ٹیسٹ CIRAI. انٹیگریشن ٹیسٹ از A accountability, R responsibility, I informed, C consultation, C consultation. So accountable ہے گروپ A for integration test. گروپ B جو ہے وہ اس کی responsibility ہے only 1 hour per task. only 1 responsibility per task. گروپ C جو ہے اس کا انٹیگریشن ٹیسٹ میں اس کا کام ہے انفارم ہونا. گروپ D جو ہے اس کا انٹیگریشن ٹیسٹ میں کام ہے کہ وہ کنسلٹیشن, اور گروپ ای جو ہے اس کا بھی انٹیگریشن ٹیسٹ میں کام ہے کنسلٹیشن. سو یہ ایک اور آپ کے پاس چارٹ کے سیمپل ہے کہ جس میں آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا گروپ وائز بھی آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ناٹ اونلی انڈیویجل بلکہ آپ اس سرٹن گروپ کو بھی. میں اس کو گروپ اے کو سپوزٹلی میں کہتا ہوں ڈیولپرز کا گروپ ہے, گروپ بی جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹرز کا گروپ ہے, گروپ سی جو ہے وہ آپ کے کوالٹی ایشورنس کا گروپ ہے, گروپ ڈی جو ہے وہ آپ کے بزنس ڈیولپمنٹ کا گروپ ہے. سو اس طرح آپ نے مختلف RACI کے لحاظ سے آپ نے مختلف یونٹس کو مختلف گروپس میں بھی ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ ویل سی کہ واٹ از اسٹافنگ مینجمنٹ پلان اینڈ ریسورس ہسٹوگرام. A staffing management plan describes when and how people will be added to and taken off the project team. A resource histogram is a column chart that shows the number of resources assigned to a project over time. Sample resource histogram: managers, business analyst, programmers and technical writer. آپ نیچے جو لیجنڈ ہے وہاں پہ ان کے مختلف کلرنگ کے لحاظ سے مینشن کیا ہوا ہے. جنوری میں مینیجر نمبر آف پیپل 1, بزنس اینالسٹ جنوری میں آپ کے نمبر آف پیپل 1 to 3, اور پروگرامر جو ہے 3 to 4, اور ٹیکنیکل رائٹر آپ کے جنوری میں اس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ دیکھیں کہ جنوری, فیبروری, مارچ تک ٹیکنیکل رائٹر کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آفٹر مارچ, اپریل, مئی اور جون وہاں پہ ٹیکنیکل رائٹر کی ضرورت پڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ ان کی یوٹیلائزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کس ریسورس کو ہم نے یوز کرنا ہے. سپوزٹلی آپ نے اگر ریسورسز ہائر کرنے, میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں, آپ نے اگر ریسورسز ہائر کرنے اور آپ نے اگر اس کی پراپر پلاننگ نہیں کی ہوئی, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی ہوئی, رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کو آپ نے پہلے ڈیفائن نہیں کیا ہوا, تو ٹیکنیکل رائٹر آپ شروع میں ہائر کر لیتے ہیں. Your project is starting at let's say it's starting on 1st of Jan, آپ وہاں پہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں, اور جبکہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اپریل میں ہے. سو جنوری, فیبروری, مارچ, یہ 3 مہینے آپ اس کو اوور چارج کر رہے ہیں, مینس کہ آپ اس کا ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں, آپ اس کا کوئی کام نہیں ہے. دیٹ پرسن از جسٹ سٹنگ ان این آرگنائزیشن enjoying all the facilities, electricity, chairs, computer, laptop, air conditioning, tea, everything. That person is enjoying everything, yet doing nothing for the project, because his or her actual utilization would start from April. So that was your poor planning.
اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے جب تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرو گے, ان کے ریسورس اسٹیمیشن نہیں کرو گے پلاننگ میں, آپ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کے تھرو, تب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون سا ریسورس ہمیں کس ٹائم پہ ضرورت ہوگا. اور وہ پلاننگ جو ہے وہ آپ کو 3 months کی ایکسٹرا پے اور پلس اس کا جو اوور ہیڈ کاسٹنگ ہے وہ اس کی صورت میں آپ کو ایک لاس ہو رہا ہوگا. Acquiring the project team. Acquiring qualified people of the team is crucial. The project manager, who's the smartest person, supposedly who's the smartest person on the team, has done a poor job for recruiting. Staffing plan and good hiring procedures are important, as are incentives for recruiting and retention. Some companies give their employee $1 for every hour that a new person who they help hire work. Some organizations allow people to work from home as an incentive. میں آپ کو اس کی ایگزامپل جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو اپنے آپ سے بھی دے سکتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن میں 3 days we have to go to the office and for 3 days we have to work from home. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت ہی جغرافیکلی ڈسپرس ٹیم ہے. ان 5 countries we are handling, I'm currently handling different projects in 5 organizations in 5 countries. سو اس کے لیے 3 hours ہم یہاں پہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, 3 days ہم یہاں پہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, 3 days جو ہیں ہم گھر سے کام کرتے ہیں, سو دیٹ کہ ہم باقی آرگنائزیشن کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں, تھوڑا سا ریلیکس ٹائم بھی مل سکے. ورکنگ آورز ہمارے نارمل آرگنائزیشن سے بہت زیادہ ہیں, سو اس طرح ہمیں تھوڑا گھر والوں کے ساتھ بھی ٹائم مل جاتا ہے, اور ایز این انسینٹیو ہم اپنے پرسنل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ کر سکتے ہیں. Why people leave their job? They feel they do not make a difference. Number 2, they do not get proper recognition. They are not learning anything new or growing as a person. Next, they do not like the co-workers. Next, they want to earn more money. یہ وہ ریزنز ہوتے ہیں, جنیرک ریزن میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں کہ جو ایک آرگنائزیشن میں آپ کے جو ریٹینشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لو ہوتا ہے, اور اس کے ریزن یہ ہوتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دے آر ناٹ میکنگ اینی ڈفرنس, وہ کوئی ڈفرنس نہیں لے کے آ رہے, وہ بس ایک منڈین کام کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ گیٹ پراپر ریکگنیشن. ریکگنیشن از ویری امپورٹنٹ. ایوری ون ان دس ورلڈ, ناٹ اونلی ان آرگنائزیشن بٹ ایوری ون ان دس ورلڈ, دے وانٹ ٹو بی ریکگنائز. اور اس ریکگنیشن کو نہ ملنے کی وجہ سے ان سے بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ نہیں کرنا چاہتے, یا پھر یہ ہے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے سو دیٹ دے کین بی ریکگنائز, وہ کچھ ایسے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور وہ اپریشیٹ کریں یا ان کے بارے میں کچھ بات کریں. اٹس اے نارمل اینڈ اے ویری immense psychological trauma thing. They are not learning anything new or growing as a person. ایک کام ایک اسپیسیفک سائیکل میں وہ کرتے کرتے وہ اتنے منڈین ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ لرن نہیں کر رہے, وہ کچھ گرو نہیں کر رہے, یا ان کے جو کیپیسٹی ہے وہ بالکل انڈر یوٹیلائز ہو رہی ہے. دے ڈو ناٹ لائک دا کو ورکرز. سم ٹائم ان کے جو کو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں, یا وہ اتنے ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں, یا وہ اتنے سور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مزید کام کرنا پسند نہیں کرتے, یا وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے. سو ایونچولی either of them they have to resign or leave. They want to earn more money, a very common thing in this present era. لوگ بہت ساری آرگنائزیشن صرف اس لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نیکسٹ آرگنائزیشن سے 10,000 یا 5,000 15,000 جو ہے وہ ان کو ریز مل رہا ہوتا ہے. I know few people who left their organization just for the sake of 3,000, کیونکہ وہ 3,000 کی ضرورت تھی. It's not something I'm saying something against them, but that was their requirement. They needed that money at that time, so they thought moving to the next organization just for the sake of 3,000 would be a good decision. Eventually it was not. ایک اور اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے ریسورس لوڈنگ کا. ریسورس لوڈنگ refers to the amount of individual resources an existing schedule requires during specific time period. I repeat, resource loading refers to the amount of individual resources an existing schedule requires during specific time period. Help project manager develop a general understanding of the demands a project will make on the organizational resources and individual people schedule. Over allocation means
more resources than are available are assigned to perform work at a given time. This is a very common thing. Mostly what project managers do is that either they hire too many resources, or either they utilize them overly, or either they do not find the responsibility matrix as comfortable for them as it could be for the other person. Overlocation में उनकी वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसको जो टास्क होता है या उसको जो असाइनमेंट दी जाती है वो इतनी ज्यादा दे दी जाती है कि वो ओवरलोडेड हो जाते हैं. मोर रिसोर्सेज देन आर अवेलेबल आर असाइन्ड टू परफॉर्म वर्क एट अ गिवन टाइम मीन्स मोर रिसोर्सेज देन आर अवेलेबल आर असाइन्ड टू परफॉर्म वर्क एट अ गिवन टाइम. Sample histogram showing an over-allocated individual. Joe Franklin over-allocated or allocated. आप ये देखें कि what's wrong with this picture? Assume 100% means Joe is working 8 hours per day. So in March, April and May आप ये देख सकते हैं कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 100% से 300% तक उसकी यूटिलाइजेशन जा रही है. सो ये आपको जो यू रिमेंबर मैंने आपको ये भी कहा था कि पीक यूनिट्स 100%, 300% ये नीचे आपको यूनिट्स भी मिल रहे हैं. मैंने आपको जब गैंट चार्ट हम पढ़ रहे थे मैंने उसमें भी आपको बताया था कि अगर आप रिसोर्सेज या उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एंटर करें और उसको प्रॉपरली यूज करें तो वो आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी उसमें बता देगा और उनको असाइन टास्क जो आपने टास्क असाइन किए हुए वो तक आपको उसमें इंफॉर्मेशन दे देगा. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट. Resource leveling is a technique for resolving resource conflict by delaying tasks. This means purpose of resource leveling is to create a smoother distribution of resource use and reduce over allocation. ये क्या होती है और कैसे होती है? Resource leveling example, the project network with activity A, B and C and duration as shown. Activity A has 3 days of slack. You remember हमने slack जो discuss किया था. And activity C has 2 days of slack. Assume activity A has 2 workers, B has 4 workers and C has 2 workers. So आप अपने इधर अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो रिसोर्स यूजेज इफ ऑल एक्टिविटीज स्टार्ट ऑन वन डे. आपका वर्कर 2, 4, 6, 8 आपके डेज हैं 1, 2, 3, 4, 5. आपका बी जो है वो एक्टिविटी बी में आप देखें आपके वर्कर कैसे यूज हो रहे हैं. 4 वर्कर्स यूज हो रहे हैं और 1, 2, 3 तक जो है डेज में रिसोर्स आपका बी जो है वो एक्टिविटी बी जो है वो स्टार्ट हो रही है और एक्टिविटी सी जो है 1, 2, 3 डेज में आपके 2 रिसोर्सेज उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं. सो रिसोर्स लेवलिंग में आप अगर उसको लेवल करते हैं रिसोर्स यूजेज इफ एक्टिविटी सी इज डिलेड फॉर 2 days. यू रिमेंबर ऊपर बी एंड सी आर ड्यूरेशन एज शोन. एक्टिविटी ए हैज 3 days and C has 2 days of slack. 2 दिन का उसमें स्लैक ऐड हुआ था. तो टोटल स्लैक जो है अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो आप वर्कर्स की यूटिलाइजेशन देखें कि वो कितना लेवल्ड है. पहले आपके A, B, 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 C, C इस तरह आ रहा था. अब A, B और C आपने अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल स्मूथ आउट और लेवल ऑन कर दिया. बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स लेवलिंग. When resources are used on a more constant basis, they require less management. If may enable project managers to use a just-in-time inventory type of policy for using subcontractor or other expensive resources, it results in fewer problems for project personnel and accounting department. Obviously, project personnel department या accounting department के लिए क्यों इतनी वो मुसीबत बन जाती है क्योंकि accounting department ने उनके finances और उनकी अगर वो डेली वेजेस पर हैं या इवन कि वो आवर्ली बेसिस पर वो जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं. बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आजकल के दिनों में या इस टाइम में वो डेली वेजेस पे या वो पर आवर की बेस पे अपने रिसोर्सेज को चार्ज करती हैं या वो पे करती हैं. तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो भी एक आसानी बन जाएगी कि अगर प्रीवियस पिक्चर को हम देखें जहाँ पे ए ऊपर यूज हो रहा है फिर बी फिर सी फिर बी फिर सी इस तरह यूज हो रहा है उसकी अकाउंटिंग कैलकुलेशन करना और जो लेवलिंग के बाद अकाउंटिंग को कैलकुलेशन करना उन दोनों में बहुत फर्क आ जाता है. पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए भी उनको मैनेज करना कि हाँ जी अभी रिसोर्स ए को लेकर आना है फिर उसके बाद सी को इतने दिनों के लिए रखना है फिर उसके बाद बी को इतने दिनों के लिए रखना है. सो उन्होंने लेवलिंग करने के बाद उनको भी एक ईज दे दी कि आपको सो दैट दे वुड नो
کہ when to use which resource. It often improves morale. اور جو ریسورسز بھی ہوتے ہیں وہ ہاں جی ابھی 3 دن اس ٹاسک پہ کام کرنا ہے, 2 دن اس ٹاسک پہ کام کرنا ہے, پھر 5 دن اس ٹاسک پہ, تو وہ جب ان کو ایک لیولنگ ہو جاتی ہے, وہ اسموتھ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو شروع سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی اتنے دن میں نے اس ٹاسک پہ کام کرنا ہے, یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ جو ایکٹیویٹی سی ہے اس پہ اور ایکٹیویٹی اے پہ میں نے کام کرنا. سو لیولنگ کے اس طرح بھی آپ کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. Developing the project team. The main goal of team development is to help people work together more effectively to improve project performance. I repeat, the main goal of team development is to help people work together more effectively to improve project performance. It takes teamwork to successfully complete most projects. Tuckman model of team development: forming, storming, norming, performing, and adjourning. Training can help people understand themselves and each other and understand how to work better in team. Team building activities include physical challenges, psychological preference indicator tools. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is a popular tool for determining personality preference and helping teammates understand each other. 4 dimensions include extrovert, introvert, sensation, intuition, thinking, feeling, judgment, and perception. NTs or rationals are attracted to technology field. IT people vary most from the general population in their tendency to not be extrovert or sensing. Weidman and Schenher views on MBTI and project management. Most suited for project leadership is 100% INTJ, ENTJ, ISTJ, ESTJ. تھوڑا سا ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو INTJ, I is introvert, N for intuition, T for thinking, J for judgmental type. 50% for project leadership is INTP, I is introvert, N for intuition, T for thinking, P for perception. ENTP, E is extrovert, N for intuition, T for thinking, P for perception. So اس طرح best suited as follows. 100% کا ایک الگ انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, 50% کا ایک الگ بنایا ہوا ہے. یہ وہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے ریسرچ سے انسان کے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے, ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے انہوں نے ایک جنیرک بیس لائن ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے اس طرح کا رول بیسٹ ہوتا ہے, اس ٹائپ کے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ میپ کریں یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایز اے ٹیم ممبر آپ ان کو لے کے جائیں تو وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا یا دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور یہ جو ساری کیٹیگریز ڈیفائن ہوئی ہیں, ایکسٹروورٹ, انٹروورٹ, یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص انٹروورٹ ہے, ایکسٹروورٹ ہے. سو فار دیٹ ہم لوگ بیسیکلی جب ہائر کرتے ہیں, ہائر کرنے کے ساتھ ہم لوگ ایک کوسچنر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, وہ لوگوں سے فل کرواتے ہیں کہ وہ فلاں چیز, فلاں کلر کے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں, فلاں سچویشن میں کیسا پرفارم کریں گے, اس پکچر کو دیکھیں, اس کے بارے میں آپ کا فرسٹ ویو کیا ہے. سو یہ اس طرح کے کچھ اسٹرکچرڈ کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ بیس کر رہے تھے مختلف ریسرچ کے اوپر, اور اس سے لوگوں کی تھنکنگ کا پتہ چلتا ہے, تھنکنگ سے ان کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے, اور پرسنالٹی سے پھر ہم اس طرح کے مختلف چارٹ ڈیفائن کرتے ہیں, اور وہ چارٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ٹیم کو آپس میں کیسے فٹ کریں گے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 شدید انٹروورٹ قسم کے لوگ ہمارے پاس آ گئے ایک ٹیم میں. اب obviously آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں ڈیولپر ہیں تو ایک کو آپ ٹیسٹر بنا دیں, دوسرے کو آپ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس کا بندہ بنا دیں, یا ایک کو آپ ٹیسٹر بنا دیں دوسرے کو آپ ڈیولپر رہن دیں. ان دونوں نے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. تو پھر اس طرح کے چارٹ سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. سو یہ چیز ہمارے ذہن میں پہلے سے ہوتی ہے, یہ ایک رسک ہم نے اپنے ساتھ ان ٹاسک کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے, اور اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے ان کو ٹائم ٹو ٹائم مختلف قسم کے چیلنجز دیے جاتے ہیں, ان کو آپس میں کریکولر, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کو اسائن کی جاتی ہیں, ان کو آپس میں وہ ٹیم لنچ اور ایک دوسرے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا, اور اس طرح کی مختلف کاؤنسلنگ, یہ چیزیں ہم لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں, سو دیٹ کہ وہ لوگ کسی بھی قسم کے کانفلکٹ کا شکار نہ ہو, نالج شیئرنگ کرتے رہیں, ٹربل شوٹنگ کرتے رہیں مختلف کاموں کی, اور آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسموتھلی چلتا رہے. MBTI and suitability to project work. آپ یہ دیکھیں
کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی. آپ نے جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پورے چارٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز ویوز؟ یہ مختلف ویوز ہیں. پروجیکٹ لیڈر آف ویریس اسٹائلس 40 to 45%, فالوئرز 20 to 25%, انسوٹیڈ 30 to 35%. یہاں پہ مختلف انڈیکیٹرز میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. نیچے میں نے آپ کو یہ اس کا ایک لنک بھی دے دیا تھا. پرسنالٹی پروفائل اینڈ پاپولیشن ایٹ لارج, ڈو وی ہیو انف آف دا رائٹ کائنڈ آف پیپل. یہ اس کا ایک پورا وہ ہے اسٹڈی مٹیریل ہے. آپ جائیں اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ پہلے اس جو پیپر ہے اس کو اسٹڈی کریں, اور اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کو یہ جو آپ کے سامنے ایک میٹرکس بنایا ہوا ہے, اس میٹرکس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. دس از فار یور اون لرننگ. اینڈ ٹرسٹ می گائز, when I say کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. واقعی میں یہ آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس پروجیکٹ کا مٹیریل پورا ہوتا ہے, آپ کے پاس فنڈنگ پوری ہوتی ہے, کاسٹنگ آپ نے بیسٹ کی ہوتی ہے, اسٹیمیٹس بیسٹ لگائے ہوتے ہیں, آپ کے پاس اوپن ایریا ہوتا ہے ٹو پلے اراؤنڈ ود دا پروجیکٹ, آپ کے کلائنٹ بہت اچھا, ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے 99% آپ کے جو پروجیکٹ کے جو ویریبلز ایٹریبیوٹس ہیں وہ بہترین ہیں, آپٹیمم بیسٹ ہیں. لیکن یہ 1% جو آپ کا یہ والا ایشو ہے, یہ بعض کا آپ کے پروجیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے کتنے ریسورسز ریزائن کر جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کتنے ریسورسز ایک دوسرے کے پرسنل کانفلکٹس کی وجہ سے ایک دوسرے کا کام خراب کر دیتے ہیں. دے ڈو ناٹ تھنک کہ وہ دوسرے کا کام نہیں خراب کرے, وہ آرگنائزیشن کا کام خراب کرے. سو یہ بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کا ڈیٹا اڑا دیا, بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کے سافٹ ویئر میں بگز انٹر کر دیے, ہیک کر دیے چیزیں. سو یہ اس طرح کی چیزیں آپ اس کو بالکل بھی نارمل نہ سمجھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سوشل اسٹائل پروفائل. People are perceived as behaving primarily in one of four zones based on their assertiveness and responsiveness. Number one is drivers, expressives, analyticals, amiable. People on opposite corner, driver and amiables, analytical and expressive, may have difficulty getting along. سوشل اسٹائل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ٹیل ڈائریکٹڈ اسرٹیونیس, لیفٹ سائڈ پہ آسک ڈائریکٹڈ assertiveness, اپر کارنر میں ٹاسک ڈائریکٹڈ responsiveness اینڈ پیپل ڈائریکٹڈ responsiveness. سو اس میں آپ کے مختلف کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کر دی کہ ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ ٹاسک ڈائریکٹڈ responsive اور ٹیل ڈائریکٹڈ assertiveness کے مڈل میں لائے کرتے ہیں. اینالیٹیکل جو ہے وہ آسک ڈائریکٹڈ assertiveness اور ٹاسک ڈائریکٹڈ responsiveness میں لائے کرتے ہیں. سو امیبل اور ایکسپریسو جو ہیں وہ آسک ڈائریکٹو اور پیپل ڈائریکٹو اینڈ ٹیل ڈائریکٹو اینڈ پیپل ڈائریکٹو ریسپانسونیس میں لائک کر رہے ہوتے ہیں. ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن سسٹم. ٹیم بیسڈ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن سسٹم کین پروموٹ ٹیم ورک. فوکس آن ریوارڈنگ ٹیمز فار اچیونگ اسپیسیفک گولز. Allow time for team members to mentor and help each other to meet project goal and develop human resource. Managing the project team. Project managers must lead their team in performing various project activities. After assessing team performance and the related information, the project manager must decide if changes should be requested to the project, if corrective or preventive action should be recommended, if updates are needed to the project management plan or organizational process assets. Tools and technique for managing project team. Number one is observation and conversation. آپ کی جو پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہے, جو اچھا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے اور کنورس کرتا ہے ٹیم کے ساتھ. جو بیسٹ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ آبزرو کرتے ہوئے وہ ایسے ایکشنز کریٹ کر دیتا ہے, وہ ایسے سینیریوز کریٹ کر دیتا ہے کہ وداؤٹ ایون ٹیلنگ اور وداؤٹ ایون لیٹنگ دا ٹیم ممبر نو, وہ اس طرح کے سینیریوز کریٹ کر دے گا کہ دیٹ ول میک یو ورک, دیٹ ول میک یو فیل گڈ اباؤٹ دا ورک, اباؤٹ دا آرگنائزیشن, اباؤٹ یور اون سیلف, وداؤٹ ایون لیٹنگ دا پرسن نو کہ اس نے اس کو جج کر لیا اور وہ اس کی پرسنالٹی یا اس کے پرابلمس کو سمجھ رہا ہے, ایون کہ اس ٹیم ممبر نے آ کے اس کو نہیں بتایا. یہ بیسٹ پروجیکٹ مینیجر کی نشانی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو آتا ہے ود سرٹن
research with certain capabilities within yourself built in. آپ کی کچھ آپ کی developed capabilities ہوتی ہیں to understand human nature, to understand, to observe human being, to observe their behavior, اور اس سے آپ prediction forecasting آپ کو پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کا ٹیم ممبر اس capability کے تھرو آپ کو یہ تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو جو ٹیم ممبر ہے وہ آپ کے سامنے تو سب بہت اچھا بیہیو کر رہا ہے لیکن ایونچولی وہ کام بھی ٹھیک نہیں کر رہا اور فائنلی وہ ابھی آرگنائزیشن سے بہت جلدی ریزائن کر جائے گا کیونکہ اس کا انٹرسٹ ایک اور آرگنائزیشن میں ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ جاب سوئچ کرنا چاہتا ہے. سو یہ آپ کی کیپیبلٹی ہوگی کہ آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور بائی نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ نے فیل کر لیا ہے آپ اس کے ساتھ ایک ریسورس اسائن کر دیں, وہ ریسورس جو ہے اس کے ساتھ کام کو سیکھے گا. دا مومنٹ دیٹ پرسن ریزائن وہ جو دوسرا اس کا بیک اپ ریسورس ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لے گا اور آپ کا پروجیکٹ سفر نہیں ہوگا. یہ بیسٹ پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے یہ پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر یہ اس کی نشانی ہے. جو نارمل پروجیکٹ مینیجر ہوگا وہ آبزرو کرے گا, اس کے ساتھ کنورس کرے گا, ڈسکس کرے گا, آپشنز اس کے سامنے پٹ کرے گا, کچھ نیگوشیٹ اپنی کرے گا, کچھ اس کی کرے گا. ایونچولی ون پرسن ول لوز ادر ول ون اور اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر جگہ ون ون سچویشن ہو, ون اور لوز لوز ون سچویشن بھی ہوتی ہے. پروجیکٹ پرفارمنس اپریزل آپ کے جو ٹولز اینڈ ٹیکنیک ہیں اپنی ٹیم کو مینج کرنے کے اس میں ایک پروجیکٹ پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے. آپ پرفارمنس اپریزلز رکھ دیتے ہیں, آپ پرفارمنس بونس رکھ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹاسک کمپلیٹ جو بھی ٹیم پہلے کرے گی آپس میں چیلنجز ان کے کریٹ کر دیتے ہیں. جو بھی ٹیم یہ کام کرے گی اس کو جو ہے 2 days آف مل جائے گا یا اس کو 5000 کا بونس مل جائے گا یا اس کو لنچ یا ڈنر اس جگہ پہ کرایا جائے گا. اسی کے ساتھ انڈیویجول پرفارمنس اپریزلز بھی آپ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹاسک کو جو آپ کو اسائن ہوا آپ نے وہ کر لیا تو آپ کو اس سال کا جو آپ کا بونس ہے پرفارمنس بونس آپ کو اس کو اچیو کرنے میں 10 پوائنٹس کی ضرورت آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے. سو اس طرح کے انڈیویجول بھی ہوتا ہے, ٹیم پرفارمنس اپریزلز بھی ہوتے ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ آپ کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں آپ کے ود ان دا ٹیم, ود ان دا پروجیکٹ, ود ان دا آرگنائزیشن ان کو مینج کرنا آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے. ریمبر مائی ورڈ, یہ میں آپ کو ایک پروفیشنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو کانفلکٹ کو مینج کرنا ہوتا ہے وہ مینج کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کسی بھی کانفلکٹ کو ختم کرنے کا جو سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں, اور کانفلکٹ کو ختم کرنے کا جو سب سے بیسٹ ٹول ہے یا بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے کنفرنٹ. آپ اس سے منہ نہ موڑیں, آپ اس سے بھاگیں نہیں, آپ اس کو اوائڈ نہ کریں, کنفرنٹ کریں, فیس کریں اس کو, اور پھر اس کے بعد ڈسکشن اور ساری چیزیں نیگوسیشن یا آپ کچھ دینا کچھ لینا کچھ ایشوز یہ سارا کچھ آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آپ کا کنفرنٹنگ از دا بیسٹ ٹیکنیک فار یو ٹو ہیو دس کانفلکٹ مینجمنٹ. ایشو لاگ آپ کے جو پروجیکٹ ٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کے انڈیویجول جو ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کے آرگنائزیشن لیول پہ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کا آپ کے پاس ایک لاگ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس اس کا ایک نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آپ کے کون کون سے ایشوز تھے, اگینسٹ کس بندے کے آئے, آپ کے کون کون سے ایشوز سالو ہو گئے, آپ کی ٹیمز کے آپس میں کون سے ایشوز ہیں, آپ کی ٹیم کون سے ایشوز فیس کر رہی ہے. ناٹ اونلی ہیومن ریسورس ایشوز لیکن آپ کے کوئی ہارڈ ویئر ہو سکتا ہے, کچھ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے, کچھ آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, کچھ آپ کے پیز کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, انکریمنٹس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. یہ سارے آپ کے پاس لاگ ایک مینٹین ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے ان سب کے اوپر سرٹن ایکشن آپ نے لینا ہے سو دیٹ یو کین لیٹ یور ٹیم ممبرز اور یور ٹیم نوز کہ یو آر ان ایکشن, یو آر دا لیڈر, یو آر دا پرسن جس کو کہتے ہیں نا کہ یو آر دا مین, یو آر دا مین آف دا ٹیم. جرنل ایڈوائس آن ٹیمز, بی پیشنٹ اینڈ کائنڈ ود یور ٹیم, fix the problem instead of blaming people, establish regular and effective meetings, allow time for team to grow through the basic team building stages, limit the size of work team to 3 to 7 members. Journal advice on team continued, plan some special social activities to help project team members and other stakeholders get to know each other better, stress team identity, nurture team members and encourage them to help each other, take additional action to work with virtual team members. Plan some social activities to help project team member and other stakeholders to get to know each other better. Whenever میں اپنی ایگزامپل اگر آپ کو دوں, whenever I am leading a project where I have a dispersed team یا میرے پاس ایک نئی ٹیم آئی ہے کہ جو مجھے نہیں جانتی یا جس کو میں نہیں جانتا, یا ہماری ٹیم میں کچھ ایسے ممبرز ہیں جن کو ہم نے نیولی ہائر کیا ہے,
تو اس کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیم کے جو پروجیکٹ ہے اس سے پہلے ہی ایک ایسا لنچ یا ڈنر رکھیں یا ایک ایسی ایکٹیویٹی کسی آؤٹر ہیلی ایریا میں چلے جائیں یا ایک نائٹ سپینڈ کر لیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ آپ کو ساروں کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملے. تو اس طرح کے کچھ ایکٹیویٹیز ہم لوگ پلان کر لیتے ہیں یا کچھ ایسے سینیریوز کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیم ممبرس کو آپس میں گروپنگ کر دی, نئے لوگوں کو پرانے لوگوں کے ساتھ ایڈ کر دیا, کوئی ایک سینئر ممبر ایڈ کیا ہے تو اس کو جو ہے ایک دو نئی ٹیمز اس کو ہینڈل کرنے کو دے دیں کہ آپ ان کو کچھ ٹاسک دیں, کوئی ہائیڈ اینڈ سیک اس ٹائپ کی کوئی چیز, ٹریجر ہنٹر ٹائپ کی چیز. اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز ہم لوگ کریٹ کر دیتے ہیں سو دیٹ کہ وہ سارے آپس میں ڈسکس کریں, باتیں کریں, تھوڑا سا لائٹ موڈ میں آئیں اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو نو ہاؤ میں ان کو فائدہ ہوتا ہے, تھوڑا کمفرٹ لیول ان کا انکریز کرتا ہے. اسٹریس ٹیم آئیڈینٹی, ویری امپورٹنٹ تھنگ, ویری امپورٹنٹ اینڈ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف یور ٹیم مینجمنٹ, کہ آپ انڈیویجویلٹی پہ کبھی فوکس نہ کریں. Never let your people to be more individual prudent, more individually focused. If they are, then they are not a good team member. If they are not and they stress on team identity, yes, we are tester and we are helping each other to test the software against developers. کہ developers جو software بنائیں گے ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, نہ کہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. So there's a difference in your approach. Nurture team members and encourage them to help each other. Obviously آپ اپنے team members کو کہتے ہیں کسی ایک کو اوکے وٹ وی ڈو از کہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ پرسن ایکس کسی پرابلم میں پھنسا ہوا, اس کو کام نہیں آ رہا, میں اس کو نہیں پہلے کہوں گا. پہلے میری کوشش ہوگی اس کے ساتھ کے جو دو ٹیم ممبرز ہیں ان کو میں بلاؤں, ان کو بلا کے آئی ٹیل دیم کہ یار آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ آپ کا جو ٹیم ممبر ایکس ہے اس کو کچھ پرابلم آ رہی ہے. اف دے سے کہ یس سر ہمیں آئیڈیا ہے, دین آئی ٹیل دیم اف یو ہیو این آئیڈیا گو اینڈ ہیلپ ہم. اف دے سے کہ سر ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, then I tell them کہ آپ کو آئیڈیا کیوں نہیں ہے. You need to keep an eye on your teammate so that کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک گرے تو باقی اس کو سنبھال سکیں, نہ کہ ایک گرے پھر اس کا دوسرا گرے پھر تیسرے کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہ, اور ایونچولی وہ ٹیم فال آف ہو جائے. ٹیک ایڈیشنل ایکشن ٹو ورک ود ورچوئل ٹیم ممبرز. آپ کے بعض کا جیسے ہماری ہے ٹیم ڈسپرس ہوئی ہوئی ہے جغرافیکلی مختلف ملکوں میں, تو اس میں جو ہے آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز رکھنی پڑتی ہیں کہ آپ ساروں کو آپس میں کمبائن کر سکیں. فار انسٹنس ہم کوئی آن لائن گیمنگ سولوشن ایڈ کر دیتے ہیں, گیمنگ آپس میں نیٹ ورک پہ گیمنگ وغیرہ کر لیں, آن لائن گیمنگ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح جو ہے وہ ورچوئل ٹیم ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. Using software to assist in human resource management, software can help reduce RAMs and resource histogram. By using project management software for human resource management, you can assign resources easily, identify potential resource shortage or underutilization, and level resourcing. Project resource management involves much more than using software. Project manager must treat people with consideration and respect, understand what motivates people, communicate carefully with people. Focus on your goal for enabling project team members to deliver their best work. Let's see, create a communication management plan. ہمارا جو آج کا دوسرا ٹاپک تھا, that is topic 6C. It says, what is a project communication? Exchange of project specific information. You remember in the beginning, I said that 90% of the project manager time is spent on communication, and that communication doesn't mean the verbal communication. That means dispersing the correct information to the correct people. جو آپ کا جو انفارمیشن ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہ بھی آپ کے ایک کمیونیکیشن کی ٹائپ ہے. What is in it for you? 3 reasons you need to manage project communication. Meet the information needs of your project stakeholder, communication planning and information distribution, track and report on project performance. So میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے in terms of project monitoring and controlling. آپ ٹریک رکھتے ہو پرفارمنس کا اور اس ٹریک کی رپورٹ کرتے ہو, چاہے وہ آپ آگے رپورٹ کر رہے ہو, چاہے وہ لوگ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ لوگوں سے رپورٹ لے رہے ہو, چاہے لوگ آپ سے رپورٹ لے رہے ہیں. سو وہ جو 360 ڈگری آپ کے جو یا 4 چینل ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے یا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ, اور وہی آپ کے پروجیکٹ کے مانیٹر اور کنٹرول کرنے کا کمیونیکیشن کے لحاظ سے ایک ایسپیکٹ ہے.
Formally document project results, that is as administrative closure. Project communication management, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشیشن پروسیس سے لے کے کلوزنگ پروسیس تک. پلاننگ میں آپ کا کمیونیکیشن پلاننگ آتی ہے. انفارمیشن ڈسٹریبیوشن آپ کے ایگزیکیوشن میں آتی ہے. آپ کے ویو پروجیکٹ کمیونیکیشن ان دا کانٹیکسٹ آف 5 پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس گروپ, دیٹ از پرفارمنس رپورٹنگ آپ کے کنٹرولنگ اور مانیٹرنگ میں آتی ہے. اور کلوزنگ پروسیس گروپ کا ایڈمنسٹریٹو کلوجر ہے. کمیونیکیشن پلاننگ میں input is project charter and WBS product list. Processes identify stakeholders and their information need. یہاں پہ پھر وہ آپ نے دیکھا کہ جو میں آپ کو شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے اینڈ دیر انفارمیشن نیڈ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آئیڈینٹیفائی WBS پروڈکٹ. اوکے, جو پریویس پوائنٹ ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیر انفارمیشن نیڈس. Your client do not want to have the information of how many conflicts you have within your team. Your client do not want to have the information of how many bugs you found in this software so far. So آپ نے اپنے کلائنٹ کو وہی انفارمیشن دینی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوگی, اور یہ نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ کہ جو پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہا ہے, جو پروجیکٹ کا اسٹیک ہولڈر ہے, اس کو اس کے مطابق ہی اس کو انفارمیشن دینی ہے, نہ کہ آپ اس کو اوور کمیونیکیٹ کرو ود ادر ان ریلیٹڈ انفارمیشن اسٹاف. آئیڈینٹیفائی WBS پروڈکٹس. کمپلیٹ پروجیکٹ کمیونیکیشن پلان, اور آؤٹ پٹ ہے کمیونیکیشن پلان, کانفلکٹ مینجمنٹ پلان. ٹول از پروجیکٹ کمیونیکیشن ہینڈ بک اینڈ پروجیکٹ کمیونیکیشن پلاننگ ویب سائٹ. پروجیکٹ کمیونیکیشن پلان identifies the project team, explain methods of communication including community involvement, provides project reporting information, stakeholder analysis and communication matrix. What is communication matrix? WBS product by WBS number identifies the uniform filling system location for each product listed as X indicator. It belongs in the permanent project history file. Completed for each phase, can be downloaded from the internet, available on project management website. The communication matrix provides a roadmap for the project. My suggestion to you guys is کہ آپ کمیونیکیشن میٹرکس کو نیٹ پہ جائیں یا پروجیکٹ مینجمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, PMI کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو اس کا میٹرکس مل جائے گا, یا آپ کو نارملی بھی نیٹ پہ مل جائے گا. آپ وہ اٹھائیں اور اس میں آپ ایکس انڈیکیٹرز جو ہیں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ود ان اینی پروجیکٹ. آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھائیں, اس کے اسٹیک ہولڈرز آپ کے سامنے ہوں گے, ان اسٹیک ہولڈرز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا یہ میٹرکس کمپلیٹ کریں. کانفلکٹ مینجمنٹ پلان provide guidelines for resolving conflicts during the life of a project, develop with project stakeholders, record decision made, design interest-based conflict management strategies with stakeholders, not for them. Information distribution. Communication skills are used to exchange project information. Senders are responsible for ensuring messages are clear and understood. Project team member are suppliers and customers. Suppliers provide input. Task manager deliver WBS elements. Customer receive the product. Track product deliverable with the communication matrix. So, communication skills are used for exchange of product information and project information. آپ اس چیز کو یاد رکھیں whenever you are making any communication plan. میں نے پریویس سلائیڈ میں بھی آپ کو چیز کہی تھی کہ کمیونیکیشن پلان میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ رائٹ پرسن کو رائٹ انفارمیشن دو. سینڈرز جو ہیں وہ ریسپانسبل فار انشورنگ میسجز آر کلیئر اینڈ انڈرسٹوڈ. ایگزامپل از کہ دیر واز اے پروجیکٹ, ہمارا ایک پروجیکٹ تھا اور اس پروجیکٹ میں ہمارا ایک پروجیکٹ مینیجر تھا. اس نے کچھ انفارمیشن انہوں نے جو ہے وہ کلائنٹ تک پہنچانی تھی. وہ انفارمیشن بہت کروشل تھی تھرو نیٹ, کیونکہ فون اویلیبل نہیں تھے اس ایریا میں, تو تھرو نیٹ جو ہے وہ انہوں نے وہ اپلوڈ کرنی تھی فائل. آفٹر 3-4 days وہ اس کو چیک کر لیتے. جو انفارمیشن انہوں نے اس کو سینڈ کی وہ اتنی ویگ تھی کہ جو کلائنٹ تھا وہ آفٹر اے ویک جب وہ واپس آیا تو اس کلائنٹ نے اس کا رپلائی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھرو نیٹ,
اور جب وہ واپس آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی کلائنٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو مجھے آپ نے انفارمیشن بھیجی تھی یہ اتنی ویگ اور انکلیئر تھی کہ میں اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، تو میری طرف سے یہ فیز جو ہے یہ ریجیکٹڈ. سو اس پروجیکٹ مینیجر کے لیے جو کہ اس نے انکلیئر انفارمیشن بھیجی تھی یا مس انڈرسٹوڈ یا مس پرسپٹڈ انفارمیشن اس نے جو بھیجی تھی، کلائنٹ کے لیے وہ سمجھنا مشکل تھا. کلائنٹ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لے سکا. کلائنٹ نے واپس آ کے آفٹر ویک اس نے ڈیسیجن لیا. ٹائم پیچھے پینڈنگ، ان کا ٹاسک پینڈنگ تھے. کلائنٹ واپس آیا، اس نے آتے ساتھ ہی اس فیز کو ریجیکٹ کر دیا. سو آپ یہ سوچیں کہ صرف ایک ویگ انفارمیشن یا انکلیئر انفارمیشن بھیجنے سے آپ کے پروجیکٹ کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. What project team member need to know? If you are working on a project, you need to know why your customers want your product, what features your customer wants, how your customers want to receive it, how long it will take. Tell your customer exactly when deliverables will arrive, extremely important for critical path element. Project team members ensure successful product delivery. Performance reporting. Another part of your communication, کہ آپ نے پرفارمنس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے. اسٹیٹس رپورٹنگ, where the project stand at a given point. It should be clear. اس میں کوئی ویگنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی مینپولیشن نہیں ہونی چاہیے. Progress report, work result, what the project team has accomplished to date. Change request analysis may result in request for a change. Important to keep work plan and project database current for accurate project reporting. یو ریمبر جب ہم لوگ ایسٹیمیٹس کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو آپ اپنا ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے کام کیا 9 گھنٹوں میں اور آپ نے جو اس میں اپنے پروگرس رپورٹ انٹر کی وہ آپ نے کی 5 hours کی، سو دیٹ پیپل وڈ ناٹ نو کہ یار اس نے جو ہے وہ یہ کام اتنا ایزی تھا، اس کو اس نے اتنے زیادہ ٹائم میں کیا. ان کے ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. بہت لوگ جو ہیں کام بہت جلدی کر لیتے ہیں لیکن رپورٹ کرتے ہیں کہ بہت ڈیلے کیا، سو دیٹ کہ وہ اپنے لیے ایک ریلیکس ٹائم ڈھونڈ سکیں. سو وہ ٹائم کو ان ٹاسک کو، ان ایکٹیویٹیز کو، کمپلیشن ٹائم کو ویریفائی کرنا، یہ ویریفائبل بنانا، ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہ، جس میں لوگ جھوٹ نہ بول سکیں، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر ٹو کیپ ٹریک آن دیٹ تھنگ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ایز اے ایکوریٹ پروجیکٹ رپورٹنگ. Last point is administrative closure. Each project phase requires closure. Closeout phase, verify and document project results. Available on project management side آپ کو مل جائیں گے. Uniform filling system, project development and construction, maintain permanent history file. یونیفارم فائلنگ سسٹم جو ہوتا ہے، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن مینٹین پرماننٹ ہسٹری فائل، آپ کے پاس ایک ہسٹری فائل آپ مینٹین کر رہے ہو، جس کا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل انفارمیشن، کہ آپ کے جو لیسن لرن، آپ کے جو پروجیکٹ کی رپورٹ ہے وہ دوسرے پروجیکٹ کے لیے ایک ہسٹوریکل انفارمیشن کے طور پہ کام کرے گی. سو وہ انفارمیشن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہسٹوریکل انفارمیشن، وہ انفارمیشن آبویسلی وہ کہیں سے کمیونیکیٹ ہو رہی ہے یا کہیں کو کمیونیکیٹ ہوگی. Lesson learned, provide feedback to continuously improve project delivery. So, that's all for today. آج ہم نے رسپانسبلٹیز کو، رولز کو، اس کو ڈسکس کیا اور اسی کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن پلان کو ڈسکس کیا. یہ دونوں تھوڑے سافٹ کور ایریاز تھے ان ٹرمز آف مانیٹرنگ کنٹرول، لیکن بہت امپورٹنٹ تھے. ٹیکنیکل ایسپیکٹ اس میں کم، لیکن پریکٹیکل اپروچ اس میں بہت زیادہ تھی. آپ رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آرگنائزیشنل میٹرکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے میپنگ سے لے کے، آپ کی ریکوائرمنٹ سے لے کے اسٹیک ہولڈر کو آپ نے انگیج کرنے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسپانسبلٹی رولز جو آپ نے اسائن کیے اور جو آپ کے اسائن ریسورسز ہیں ان تک آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، مختلف انفارمیشن ڈسٹریبیوشن، اور اس کے جو کمپوننٹس تھے جو آپ مختلف فیزز میں یوز کریں گے وہ کون کون سے تھے، ہم نے ان سب کو سلائٹلی ڈسکس کیا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ویل سی ایچ ادر ان نیکسٹ سیشن. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.